السلام علیکم، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آگے اب رمضان بھی آ رہا ہے تو اس میں پھر تراویحیں بھی ہوتی ہیں، تو آج ہم اس تناظر میں قرآن کریم کی سورہ یونس، یہ 10 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 2 آیات 42 اور 43 یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ قرآن کریم تو اصول دیتا ہے۔ ان اصولوں کی روح سے آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کون سی چیز ہم نے اختیار کرنی ہے اور کس چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو اصول ہیں، ان کی روح سے ہم آپ کے سامنے ایک ایجوکیشن کا عمل کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کوئی فتوے والی یا دارالافتاء والی چیز نہیں ہے، اس کو تو انسانوں نے اپنی عقل و فکر کی روح سے خود غور و فکر کرنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے علم کے بنیادی طور پر 2 ذرائع قرآن کے اندر بیان کیے ہیں جن کی روح سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کوئی چیز، کوئی ڈیٹا پرسیو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جتنا بھی علم ہوتا ہے یہ ایک پرسیپچول ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی جو 5 سینسز ہیں ان کی روح سے، ان سینسز کی روح سے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں، اس کو سونگھتے ہیں، یعنی یہ اس طرح مختلف چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے 2 کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، کیونکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ تو جو 2 بالکل انیشل چیزیں ہیں جو ڈیٹا ریسیو کرنے کی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو کان ہے اور دوسری کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ تو یہ بنیادی 2 چیزیں قرآن کریم کے اندر آتی ہیں۔ ان کی روح سے، کیونکہ ہم پہلے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ڈیٹا ہمارے برین کے اندر جاتا ہے، اس کو پھر ہمارا جو انالیٹیکل سینٹر ہوتا ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اس سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، اس سے پھر ہم ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسی طرح ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ان 2 آیات کے اندر پہلی جو آیت ہے ہم سامنے رکھیں گے وہ ہے 42 نمبر کی، اس کے اندر کانوں کا ذکر ہے، سماعت کا، اس سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں۔ اور دوسرا جو 43 نمبر کی آیت ہے اس کے اندر آنکھوں کا ذکر ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے ہم ڈیٹا حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بڑی واضح کر دوں کہ یہ جو 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے وہ جو صحابہ کے علاوہ منافقین بھی آتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو طرز عمل بتایا جا رہا ہے منافقین کا بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ جو منافقین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ انہی کی نسل سے تھے، عربی النسل تھے۔ پھر یہ جو عربک لینگویج ہے اس کے اوپر بھی انہیں عبور حاصل تھا، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ان سے کمیونیکیشن کر رہے تھے، قرآن بتا رہے تھے، سنا رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی مطلب پوچھنا پڑتا تھا، یہ انہی کی زبان میں تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ سن رہے تھے، وہ جو منافقین تھے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم ان کی کیا حالت بتاتا ہے، تو اس سے بات سمجھ آئے گی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر وحی نازل ہوئی وہ خود براہ راست بھی بات سنا رہے ہوتے تھے، لیکن جن لوگوں نے ان کی بات کو صحیح طریقے سے نہیں سنا، اپنی آنکھیں ان کے چہرے پر وہ گاڑے ہوتے تھے، لیکن یہ چیز بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ان کی آواز سے براہ راست وہ اپنے کانوں سے وہ سن رہے ہوتے تھے اور اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتا ہوا، قرآن سناتا ہوا وہ دیکھ بھی رہے ہوتے تھے۔ 2 چیزیں ہوگی۔ پھر جو کوگنیٹو پروسیس ہے اس کے اندر لینگویج بہت مسئلہ ہے، پھر لینگویج بھی ان کا مسئلہ نہیں تھا، لینگویج بھی انہی کی تھی، جو کہا جا رہا تھا وہ اس کو سمجھ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کیا کہتا ہے؟
یہ چیز ہے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس کو پھر آپ یہ جو آگے آنے والی تراویح ہیں ان کے اوپر آپ ذرا سوچئے گا کہ جس طرح وہ ایک امام ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے تھے تو ان کا جو فیس ہوتا تھا ان لوگوں کی طرف ہوتا تھا جن سے وہ بات کر رہے ہوتے تھے، اور جو لوگ ان کی بات کو سننے والے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے والے ہوتے تھے، وہ جو منافقین وہ بھی ان کے سامنے ہوتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بات کر رہے تھے، اور وہ جو لوگ تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور ان کو براہ راست سن رہے ہوتے تھے، اور عربی بھی وہ جانتے تھے. اب یہ منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر ادھر آ جائیے گا. جو تراویح ہوتی ہیں ان کے اندر قرآن جب وہ سناتا ہے، وہ آگے جو تراویح پڑھانے والا وہ مولوی صاحب یا قاری صاحب یا حافظ صاحب، تو اس حافظ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کے اندر میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو رٹے ہوتے ہیں، تو ان کی میننگ کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور وہ ان کی طرف کمر کر کے کھڑا ہوتا ہے. جن کو وہ قرآن سنا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والے اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو حافظ صاحب کی تو کمر ہوتی ہے، قاری صاحب کی تو کمر ہوتی ہے، تو وہ تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا منہ تو دوسری طرف ہوتا ہے، کعبہ کی طرف، اور جو اس کو سننے والے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس کی کمر کو تو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی پہلی صف دیکھ سکتی ہے، دوسری صف والے تو اگلے لوگوں کو دیکھے گی. یعنی جو سنا رہا ہوتا ہے نا قاری صاحب یا حافظ صاحب، وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو قاری صاحب یا حافظ صاحب کی کمر ہوتی ہے ان کی طرف. تو جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کے الفاظ کیا ہے اور ان کی میننگ کیا ہے. سنانے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کے یہ الفاظ اور ان کی میننگ کیا ہے. سنانے والا کمر کر کے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے والے اس کی کمر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، صرف سن رہے ہوتے ہیں. تو سن رہے ہیں لیکن عربک لینگویج ان کی ہے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. وہ صرف سن رہے ہیں. اب سن کیوں رہے ہیں؟ کہ ثواب ہو رہا ہے. اور ان سے پوچھے کہ ثواب ہوتا کیا ہے، وہ ان کو پتہ نہیں. کسی بھی، میں آپ کو آج یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیں، یا اس قاری سے پوچھ لیں یا کسی بڑے عالم کے پاس، ان سے پوچھیں کہ یہ ثواب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتے ثواب کیا ہوتا ہے. بس ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے نہیں بتا سکتے. اچھا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے. دیکھیں نا، آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پیا ہے. آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھایا ہے. تو پانی پینے کے بعد آپ کی پیاس بجھے گی کہ نہیں بجھے گی؟ آپ نے ایک عمل کیا پانی پینے کا، تو اس کے بعد آپ کی پیاس بجھی، تو آپ کو فائدہ ہوا نا. آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھایا، تو جب کھانا کھا لیا آپ کے اندر وہ بھوک جو تھی، آپ کو سیٹسفیکشن مل گئی، آپ کی بھوک ختم ہو گئی، آپ کو انرجی مل گئی، آپ سکون میں آ گئے. تو یہ اس کا اثر ہوا پانی پینے کا، کھانے کھانے کا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو قرآن آپ سن کر آتے ہیں ان سے، ساری ساری رات شبینے ہوتے رہتے ہیں، یا نہ بھی ہوں تو وہ جو 20 رکعت یا 8 رکعت وہ جو پڑھاتے ہیں، یہ تو ابھی تک اس کے اوپر بھی متفق نہیں ہے کہ 8 ہیں یا 20 رکھتے ہیں. اندازہ لگائیں یہ کس قسم کا یہ دین بنائے پھرتے ہیں. ابھی تک ان کے یہ 1400 سال ہو گئے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی تک ان کو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، ان کا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں. ابھی تک تو اس کے اوپر بھی نہیں ہے. اور پھر جو سن رہے ہیں وہ ثواب سمجھ کے سن رہے ہیں، نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے، نہ اس کا کوئی عملی فائدہ ان کو ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اب آپ نے سامنے رکھ کر اس آیت کو سنیں اور سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. سنیں تو 42 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. یہ الفاظ ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں. اب یہاں پر بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو سنتے نہیں ہیں.
تو یہاں پر یہ میں بات آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ سنتے ہیں لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کان لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے پورے کان لگائے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات صحابہ کی نہیں ہو رہی، یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات قرآن کریم منافقین کی کر رہا ہے، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ شروع میں بھی یہ چیز بھی کلیئر کر لیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تیری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، بالکل ایسے کان لگا کر، ایسے لگتا ہے بڑے غور سے سن رہے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ لیکن آفا انت تسمع الصم، تو کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ یہ سما کا لفظ ہے سواد کے ساتھ، یہ بہرے کو کہتے ہیں جو، تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ یہ تو بظاہر کان لگا کر سن رہے ہیں، یہ کوئی نہیں سن رہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ سن رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہے۔ ان کے اندر تو اپنے وہ مذہبی نظریات، مذہبی عقائد، ان کی اپنی وہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے، ان کے اپنے مذہبی پیشواؤں کی وہ مذہب کی چیزیں چل رہی ہیں، وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سن رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہے یہ لوگ۔ یہ فزیکلی یہاں پر پریزنٹ ہیں، فزیکلی کان لگا کر سن بھی رہے ہیں، لیکن ان کے دماغوں کے اندر، ان کے ذہنوں میں وہ تو اپنا مذہب ہے، وہ تو اس کی تصورات، اسی کے اوپر وہ قائم ہے، تو سن رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے۔ تو یہ چیز قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو قرآن کریم پھر ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، بظاہر سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں بہرے ہیں۔ سننا تو یہ تھا کہ یہاں سے سنتے، یہ چیز ان کے برین میں جاتی، وہ اپنی برین میں جو باطل نظریات تھے ان کو نکال دیتے، ان کو نکال کر پھر اس کو سنتے اور اس کے اوپر غور کرتے۔ یہ کام تو انہوں نے کیا نہیں، یہاں سے سن رہے ہیں، دماغ کے اندر وہی چیزیں ہیں، دل کے اندر وہی چیزیں ہیں جو ان کے مذہب کی ہیں، جو ان کے آباء و اجداد کے طور طریقے وہی سمائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ پھر سن رہے ہیں لیکن یہ بہرے ہیں۔ یہ سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج یہ چیز اپلائی ہوگی ہمارے اوپر، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ان کے بھی کان تھے، وہ کان لگا کر سن رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بہرا کہہ رہا ہے۔ آج یہ جو پیچھے سن کر آ جاتے ہیں اور پھر عربی بھی نہیں سمجھتے، وہ تو عربی بھی سمجھتے تھے، پھر نبی کے دور میں بھی تھے، یہ نبی کے دور میں بھی نہیں ہے اور یہ عربی کو بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے سامنے تو نبی کا چہرہ بھی تھا لیکن ان کے سامنے وہ قاری صاحب کا چہرہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو اس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے باوجود ہم تو بہت زیادہ پھر بہرے ہوں گے ان کی نسبت، ان سے بھی بڑے بہرے تو ہم ہیں آج اس دور کے اندر۔ سمجھ آئی یہ چیز؟ اب آگے آ جائے تو اب آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہ سمجھے تو ان کو نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ کس کے ہاتھوں؟ اپنے مذہب کے ہاتھوں، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے ہاتھوں، جو ان کے ذہنوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بھی ان کو نہیں سن سکتے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو سمجھانے کا۔ اب آگے چیز آگے، آیت نمبر 43، اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، پہلے سماعت کی بات ہو رہی تھی اور اب آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، ویژن کی بات ہو رہی ہے۔ اب سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تیری طرف دیکھتے ہیں، نظریں جمائے ہوئے ہیں تیرے چہرے کے اوپر۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے رسول، اے نبی، انہوں نے اپنی نظریں تیرے چہرے پر گاڑی ہوئی ہیں، اپنے کان تیری آواز کی طرف انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلی آیت میں آ گیا، اب اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی نظریں تیرے چہرے کے اوپر گاڑے ہوتے ہیں، وہ تک رہے ہوتے ہیں، بڑے غور سے تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ کہتا ہے
افا انت تہدی العمیٰ، کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا، کیا تو اندھوں کو ڈائریکشن بتائے گا؟ یہ تو اندھے ہو چکے ہیں۔ پہلے تو ان کو قرآن نے بہرا کہا کہ سن کر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، اور آگے قرآن اب ان کو اندھا کہہ رہا ہے کہ افا انت تہدی العمیٰ، کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا، کیا تو اندھوں کو ڈائریکشن بتائے گا؟ یہ تو اندھے ہو چکے ہیں اپنے مذہب، اپنے مسالک، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے ہاتھوں، یہ تو اندھے ہو چکے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں تو پھر بھی ان کو دکھائے گا، نہیں دیکھ سکتے یہ، اس لیے کہ نہ یہ سننے کے قابل رہے ہیں، نہ یہ دیکھنے کے قابل رہے ہیں، فزیکلی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن انفیکٹ یہ بہرے ہو چکے ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے طریقوں اور شریعتوں اور مذہبوں کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو کاربن رکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر مصر ہیں، اسی کی روح سے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر تالے لگائے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی بات اتر نہ جائے، اللہ کے قرآن کی کوئی بات کو نہ وہ سمجھنے کے لیے، سن کر سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ دیکھ کر اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، کسی طرح بھی یہ تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے دلوں کے اوپر تالے لگائے ہوئے ہیں۔ اور سورہ جاثیہ کے اندر تو اس کے اوپر میں علیحدہ ویڈیو کروں گا، وہاں پر تو یہ چیز کہی ہے کہ یسمعوا آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، لیکن ایسے سنتے ہیں کہ جیسا کہ سنتے ہی نہیں، ایسے سنتے ہیں جیسا کہ سنتے نہیں۔ یہ ہے، اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دیکھ بھی رہے تھے اور ان کو براہ راست سن بھی رہے تھے، لیکن قرآن ان کو پھر بھی بہرا کہہ رہا ہے، اندھا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بظاہر سنا، انہوں نے بظاہر دیکھا بھی، لیکن بات کو نہیں سمجھا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج یہ جو تراویحوں کے اندر، نماز تراویح کے اندر جو پیچھے قرآن کو سن کر آتے ہیں 20 رکعات کے اندر، اور ساری رات شبینے سنتے ہیں، اور پھر صرف اپنے آپ کو ذہنی تسکین دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے یہ عقیدہ وضع کیا ہوا ہے کہ جی ہم ساری رات قرآن کو سنتے رہے ہیں، بڑا ثواب کمایا ہے۔ تو اب اپنے آپ کا کمپیریزن کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے ساتھ، کہ اس دور میں بھی ان لوگوں نے جب سنا تھا تو قرآن کریم نے ان کو بہرا اور اندھا کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تو ان کو اب نہیں سنا سکتا، تو ان کو یہ جو تیری طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ یہ خود دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آج ہماری بھی یہ صورتحال ہے، ہم بھی قرآن کو صرف سن کر ایک بڑا ایک ذہنی تسکین حاصل کر لیتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو گیا، لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے ہماری ذلت اور خواری کی۔ یہ چیزیں اس طرح سے آپ قرآن کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ادروائز بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جتنا مرضی ساری رات آپ قرآن کو سنتے رہیں، سناتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اس کے اندر بنا بنایا دین نہیں ہے، دین کے لیے ضابطے اور اصول ہیں، قوانین ہیں۔ ان قوانین کی روح سے آپ اپنے زمانے کے حساب سے اپنی زندگی کا دین، اپنے طور طریقے، وہ اس کے مطابق جب کریں گے، بنائیں گے، اسٹیبلش کریں گے وہ دین کا نظام، تو پھر کامرانی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، پروگریس بھی کریں گے۔ شکریہ۔